بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رب کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر میری نعمتوں کے اثرات ظاہر ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جن بندوں کو میں نے نعمتیں دی وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے، مگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو میرا کھائے وہ میرے گیت گائے۔ اسی لیے ہر دینے والا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب کسی کو دیا جائے تو وہ بندہ احسان کو مانے کہ ہاں میرے اوپر احسان کیا گیا ہے۔ رب کریم تو بڑی عظمتوں والے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا دیا اور بن مانگے دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ رب کریم کا احسان مانے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ دوستو، ہمارے شکووں کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم زیادہ تر شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعا تو سنتا ہی نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، ہم کیا کریں کہ ہم نے تو بڑا کچھ پڑھا بھی ہے۔ یہ سارے شکوے کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان چڑھا دیا ہے۔ ہمارے شکووں کی اصل وجہ یہی ہے۔ میرے دوستو، ہم کیا احسان جتلاتے پھرتے ہیں کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں؟ کیا عبادتیں کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں، یہ تو پروردگار کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اس نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ دوستو، اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم پر اس کی وجہ سے وبال آتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے جسم سے اور اپنی عبادتوں سے اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کرے اتنا تھوڑا ہے۔ آج یہ عمل امت میں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوم سبا پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے کہا، تمہارے لیے قوم سبا کے اندر نشانیاں ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے پاس اتنے باغات تھے کہ جس راستے پر چلتے تھے ان کی دائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا، بائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا۔ اور پھر پروردگار کا ان پر کیا حکم تھا؟ فرمایا، تم اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کتنا پاکیزہ شہر ہے اور ان کا پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، تاکہ میں تمہیں ظاہر میں بھی عزتیں دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی دھو کر رکھ دوں، اور تمہیں روز محشر کی عزتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ لیکن ہم پوری طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سناؤ جی کام کیسا ہے، ہم جواب دیتے ہیں کہ بس جی گزارا ہے، حالانکہ یہ وہ آدمی بات کر رہا ہوتا ہے جس کی کئی دکانیں ہیں، کئی مکان ہے، جو خود کھا پی لیتا ہے، مگر اس کے پاس لاکھوں کی بہت سا مال پڑا ہوتا ہے، لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے، مگر تیری زبان کیوں جھوٹی ہو گئی؟ تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریفیں ادا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی وزیر تیرے بچے کی نوکری لگوا دے تو جگہ جگہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی۔ ارے اس بندے نے تجھ پر چھوٹا سا احسان کیا، تو اتنا احسان مند ہوتا ہے۔ تیرے پروردگار کے تجھ پر کتنے احسانات ہیں، تو اس کے احسانوں کی تعریف نہیں کرتا۔ پوچھا بھی جاتا ہے، سناؤ کاروبار کیسا ہے؟ او جی بس گزارا ہے،
تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یوں کہتا کہ میرے مولا کا کرم ہے، میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنا رب کریم نے مجھے عطا کر دیا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں پروردگار کا کن لفظوں سے شکر ادا کروں۔ میرے دوستو، ہم اپنے رب کے گن گایا کرے، کہا کرے کہ پروردگار نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ یقیناً میں اس قابل نہ تھا، میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو بھی اس مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تو ساری زندگی اگر اس کی عبادت میں گزار دوں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا جواب دے جس سے پروردگار کی عظمت ظاہر ہو، اس کی تعریفیں ہو کہ پروردگار نے ہم پر کتنے احسانات کیے۔ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کا سبق پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے آس پاس کتنی ہی نعمتیں ایسی نظر آئیں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ رب کریم کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، میں تو اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اور تو اور رب کریم نے ہم پر اتنی نعمتیں کی کہ دنیا کے اندر عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پروردگار کا کتنا بڑا کرم ہے جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری تعریف کی اس نے اصل میں پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ اگر مخلوق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اگر مخلوق خالق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اگر خالق مخلوق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اور اگر خالق اپنی تعریف آپ کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے۔ ساری تعریفیں اسی کو سجتی ہیں، سب تعریفوں کی شان اسی کو زیبا ہے، اللہ رب العزت کو ہی یہ بات سجتی ہے، سب تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو غور سے دیکھیں اور پروردگار کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔